السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 26واں پارہ سورہ فتح، آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا عمرے کے موقع پر، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ کمزور ایمان کے لوگ تھے، بدوی عرب تھے، اور انہوں نے ریزن کیا دیا کہ ہم اپنے گھر والوں میں، اپنے بال بچوں میں مصروف تھے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے. تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز واپس پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول دی کہ نہ جانے کی وجہ کیا تھی، کہ ان کے دلوں میں خوف تھا کہ اپنے دشمن کی طرف اگر ہم موو کریں گے تو ہو سکتا ہے دشمن ہم پر ایسا حملہ کرے کہ ہم دوبارہ جو ہیں واپس آنے کے قابل نہ رہیں. اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو یہاں کھول دیا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آپ کو کل بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کا سفر ایسا تھا، وہ سفر جو عمرے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب کیا تھا، وہ ایسا سفر تھا گویا کہ جیسے انسان اپنی موت کا سفر کر رہا ہو. لیکن جب کفار نے اور جب منافقین نے اور جب کمزور ایمان والے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، تو منافقین کا ایٹیٹیوڈ یہاں پر بتایا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے پھر بات کر رہے تھے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ غفور اور رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جلنے دو. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا معرکہ خیبر ہوا تھا، اور خیبر کی طرف منافقین چلنے کو فوراً تیار ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ خیبر کے یہودیوں پر قبضہ کر لیں گے اور بہت سا مال غنیمت جو ہے وہ حصے میں آئے گا. کیونکہ کامیابی کی توقع تھی تو چلنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والی بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا. اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو، جن منافقین کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ اب یہ خیبر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ان منافقین کو بھی اور کچھ بدوی عربوں کو بھی یہاں بتا دیا گیا کہ آگے جنگ تبوک ہونے والی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے.
اور جنگ تبوک میں مسلمانوں کا جو مقابلہ تھا وہ بڑی ٹرینڈ آرمی سے تھا، رومن کی آرمیز بڑی ٹرینڈ ہوتی تھیں. تو یہاں اشارہ کیا گیا کہ جو آگے مارکا ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اگر تم نے اپنے آپ کو حکم جہاد کے لیے تیار کر لیا تو اللہ اس کو قبول کرے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما. ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. بتا دیا گیا کہ ان کو ایگزمپٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا وہ دردناک عذاب اللہ اس کو دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے جو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لی تھی جس وقت پتہ چلا تھا مسلمانوں کو کہ کفار نے شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. اس کے اوپر اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لی تھی، اور بیعت اس بات پر تھی کہ ہم ہر حال میں عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. حالانکہ وہ ریومر تھی جس کے بعد میں جو تھی کلیریفیکیشن آ گئی تھی. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. کل بھی ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں. اطاعت کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی کم چیزوں کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. سکینت کس طرح سے ان کے اوپر آئی؟ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، انہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا. اللہ نے ان کے دلوں کو استقامت عطا کر دی، اللہ نے ان کو جما دیا. انہوں نے رسول کی بات پر لبیک کہا تھا. اب حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ اس بات پر جما دیا کہ جو رسول کہہ رہے ہیں ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. آپ اس کو اپنی زندگی سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ فجر کے بعد اگر تھوڑی دیر لیٹتی ہیں سوتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ پھر انسان سوئے تو ظہر تک ہی سوتا رہے. اتنی اچھی نیند آتی ہے فجر سحری کھانے کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد. لیکن آپ اپنا الارم لگا کر سوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو 1 گھنٹہ سونے کا ملتا ہو سکتا ہے کسی کو 2 گھنٹے ملتے ہوں. آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ 1-2 گھنٹے آپ کے لیے کفایت کر جاتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ بستر سے اٹھ جاتی ہیں، منہ دھو لیتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نیند کی وہ آہستہ 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 کر کے کم ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے سکینت کا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کم نیند کو آپ کے لیے کافی کر دے، آپ کو استقامت عطا کر دے. اللہ نے ان کے اوپر بھی سکینت عطا فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، یعنی قریبی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا، یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور بدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے تو اس سے تم پر کوئی حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء. اللہ کو معلوم تھا اللہ کی حکمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مکہ کے اندر جنگ کیوں نہ کرائی. ایک، وہاں پر کمزور مسلمان مرد اور عورتیں موجود تھے، اور دوسری حکمت اس کی یہ بتائی جاتی ہے مفسرین کے ذریعے کہ ابھی وہاں سے بڑا خیر نکلنا باقی تھا. مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس اور دیا کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں. آپ جانتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے
عمر بن عاص اور خالد بن ولید جیسے خیر کو مکہ سے نکالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان حکمتوں کی بنا پر ابھی یہاں پر جنگ مسلط نہ کی اور ان مکہ والوں کو اور موقع دیا۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ یہ اسی خواب کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا غزوہ احزاب کے 6 مہینے کے بعد کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب 6 مہینے کے بعد تو پورا نہ ہوا، لیکن اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا عمرہ جو تھا وہ کروایا تھا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ بظاہر جس میں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سارے کلوز جا رہے ہیں، اصل میں وہ سب کلوز مسلمانوں کی فیور میں چلے گئے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے اس کی وجہ بتا دی، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تاکہ اللہ کے رسول اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دیں، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ دین تو آیا ہی ہے غالب ہونے کے لیے، اور یاد رکھیں اسلام ڈومیننٹ کرنے آیا ہے، اسلام ڈومینیٹ کرتا ہے، باقی ادیان کو ایکسٹنکٹ کرنے نہیں آیا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اسلام آئے گا، اسلام ڈومینیٹ ہوگا تو کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، بودھزم ختم ہو جائے گا، جوڈیزم ختم ہو جائے گا، ہندوازم ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان سب پر ڈومیننسی اسلام کی ہوگی، یہ دین اپنی اپنی کیپیسٹی میں موجود رہیں گے۔ اور بتا دیا گیا کہ اسلام کے پریزرو ہونے کی دلیل بھی یہی ہے۔ اسلام کیوں غالب رہے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے جب تک اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اس کو غالب کیا جائے۔ آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں اس مقصد کو جان لیں۔ ہمارا کورسز کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا قرآن سمجھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا رمضانوں کے اندر قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو غالب کریں، اس دین کو غالب کریں، اس دین کی ڈومیننسی ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ اصل دین اب یہی دین ہے جس کے اوپر نجات ہو سکتی ہے۔ آخرت میں اگر کسی دین پر اب نجات ممکن ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی اور کہہ دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات پر خوب گواہ ہے۔ تو اپنی دنیا میں عزت کم ہوتی اگر آپ کو نظر آئے بظاہر اللہ کا قانون بلند کرتے ہوئے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی عزت کی قربانی دے دیں۔ یہ آپ کو اور مجھے دینی ہے، کیوں؟ اگر میں اور آپ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کا اپنے سسرال میں بڑا مقام ہے، اور وہ اپنے اس مقام کی وجہ سے، اپنے اس اسٹیٹس کی وجہ سے، اپنے فیملی میں پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ ان تمام بدعات کو خاموشی سے کرتی جاتی ہیں جو ان کے خاندان کا حصہ ہیں، صرف اس ڈر سے کہ اگر انہوں نے وہ چھوڑی تو ان کی پاپولیرٹی میں کمی آ جائے گی، ان کا گراف نیچے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاپولیرٹی کو منع فرمایا ہے۔ وہ آپ کا نقصان عزت کا بہتر ہے جو اسلام کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہو جائے۔ تو کورسز کرنے کا مقصد، قرآن جاننے کا مقصد، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور غالب کرنے کے لیے آپ اور میں سڑکوں پر نہیں نکلیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اور مجھے ابتدا اپنے گھروں سے کرنی پڑے گی، اپنے جسم سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اوپر بات جائے گی۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، یعنی ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں۔ کفار پر سخت کیسے؟ اگر کفار جو ہیں ان کی تبلیغ سے بات نہیں مانتے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کفار تک دین پہنچایا جائے، چاہے وہ قتال کے ذریعے پہنچایا جائے، چاہے وہ قلم کے جہاد کے ذریعے پہنچایا جائے۔ اور اللہ کے بندے مومنین پر رحیم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم کسی کو دین میں چلتے ہوئے دیکھیں تو ہم مزید اس کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے اگر اپنے اندر ہمت کر کے یہ بات فیصلہ کر لیا کہ اب میں پردہ کروں گی، تو گھر والے اس کو کیا کرنا شروع کر دیں
کہ بھئی پردہ تو کر لیا، ساتھ ساتھ یہ بھی تو کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تو کرنا چاہیے. یہ حوصلہ افزائی کا طریقہ نہیں. آپ کہیں بالکل اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو اور زیادہ ہدایت دے. اس طرح سے بات کرنے سے مومنین آپس میں رحیم بن جاتے ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. یعنی ان کے 24/7 جو گزرتے ہیں مصروفیات، وہ اللہ کی اطاعت میں گزرتے ہیں. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. متقی انسان کو اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، نہ کہنا پڑتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں نیک ہوں. اللہ نے کہا اس کی نیکی کے آثار اس کے چہرے سے جھلکتے ہیں. چہرے سے جھلکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں اس کی پرسنالٹی میں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیں اس کے حال حلیے میں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے معاملات نبھانے میں نظر آتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں بتا دیا گیا اسلام کی تاریخ کے بارے میں. اسلام کی تاریخ جو ہے اس میں بہترین ہیروؤں کی فصل لگی ہوئی ہے. ہر قوم کے اندر آپ کو ایک دو ہیرو نظر آتے ہیں. اسلام نے ایسی تاریخ بنائی ہے، ایسی ہسٹری بنائی ہے جس میں آپ کو پورے پورے کھیت نظر آتے ہیں ہیروز کے. اللہ نے پوری پوری نسلیں جو ہیں وہ ہیروز کی بنا دیں. ہسٹوریکل فگرز میں آپ کو بہترین طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک ایک صحابہ کا پودا لگایا اور ایک ایک صحابہ اپنی جگہ رول ماڈل بنے. تو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مسلم ہیروز کا پودا لگایا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا صدقہ جاریہ ہے. اور بتا دیا گیا کہ یہی عمل آئندہ بھی ہوگا جب کبھی دین کو غالب کیا جائے گا، جب کبھی دین کو اوپر لایا جائے گا، جب کبھی دین کے ذریعے تربیت کی جائے گی، اسی نہج پر، اسی میتھڈالوجی پر جس میتھڈالوجی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، انسانوں کی تربیت کی جائے گی. ہیومن ریسورس بنایا جائے گا ان کا تزکیہ کر کے. اور آپ اور میں بھی اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں خود بھی اللہ والے بن جائیں. کونو ربانیین قرآن میں آتا ہے، رب والے بن جاؤ. یہ والے وہ والے فلاں والے یہ نہ بنو، رب والے بن جاؤ. کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ. اور کیا کرو؟ رب والے بننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی رب والا بنانے کی کوشش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر انعام ہے. سرخ اونٹ کا مطلب کیا ہوتا تھا عرب کے معاشرے میں؟ جیسے یوں سمجھ لیں کہ آج کی دور میں رولس رائس ایک گاڑی. اللہ نے کہا ایسے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بہت مہنگا اونٹ ہوا کرتا تھا. تو جس کو آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا وہ آپ کے لیے اب رہتی دنیا تک، اور جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اور جب تک وہ نیکی اپنی اولاد کو سکھا گیا اور یہ نیکی آگے سے آگے جاتی رہے گی، آپ کی اور میری قبر میں اس کا اجر پہنچتا رہے گا. یہی میتھڈالوجی مجھے اور آپ کو اپنانی ہے کہ انسانوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ رحیم ہونا ہے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنا ہے، ان کو معاف کر دینا ہے اور ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اور اس وعدے کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے مصحف میں جو سورت رکھ دی اس کے اندر یہ سارا قصہ بتا دیا گیا. سورہ حجرات کے اندر بتا دیا گیا کہ بہترین انسان کیسے بنیں گے، بہترین معاشرہ کیسے بنے گا، کس طرح سے انفرادی سطح پر یا امت کی سطح پر امت بنائی جائے گی، کیسے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے. تم معاشرے کے اندر اسلام کو پرومیننٹ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات دے دیے. سورہ حجرات کھولو اور یہاں سے پڑھنا شروع کر دو.